تو تین مثالیں مصنف نے یہاں پر دی ہیں۔ پہلی مثال مرکب اضافی کی ہے، دوسری مثال مرکب بنائی کی ہے، اور تیسری مثال مرکب منع صرف کی ہے۔ تیسری مثال کس کی ہے؟ مرکب منع صرف کی ہے۔ تو اب آپ نے جس طرح پیچھے ہم نے ترکیب کی ہے کس کی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب آپ نے ابھی کی ہے، اور الطعام حاضر یہ جملہ اسمیہ کی مثال تھی، اور ایسے ہی جلس زید یہ جملہ فعلیہ کی مثال تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے اور اس کی جو قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، یہ اس کے اندر دو کلمے ہوتے ہیں لیکن یہ پورا جملہ نہیں ہوتا۔ دو کلمے ہوتے ہیں لیکن یہ پورا جملہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جملے کا ایک جز بنتے ہیں۔ یہ جملے کا کیا بنتے ہیں؟ ایک جز بنتے ہیں، یہ پورا جملہ نہیں بنتا مرکب غیر مفید۔ دیکھیں جملے کے دو جز ہوتے ہیں۔ جملے کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ دو۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے جز کو خبر۔ دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس کے بھی کتنے جز ہوتے ہیں؟ دو، فعل اور فاعل۔ فعل اور فاعل، یعنی ہر جملے کے دو جز ہوتے ہیں۔ ایک جز کو کہا جاتا ہے مسند اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مسند الیہ۔ مسند اور مسند الیہ یہ دو جز ہوتے ہیں جملے کے، ہر جملے کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مبتدا اور خبر میں سے مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے، اور فعل اور فاعل میں سے فعل مسند ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے کہ مرکب غیر مفید کی پانچوں قسمیں، مضاف مضاف الیہ ہوں، موصوف صفت ہو، یا مرکب بنائی ہو، یا مرکب منع صرف ہو، وہ جملے کا ایک جز بنیں گے، پورا جملہ نہیں ہوں گے۔ جملے کا ایک جز بنیں گے، یعنی یا تو مسند ہوں گے یا تو مسند الیہ ہوں گے۔ اب غلام زیدن ہے تو غلام زیدن یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر، یا تو اگر اس سے پہلے فعل ہے تو اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ فاعل بن جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس کے بعد کوئی خبر ہم لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ مبتدا بن جائیں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں غلام زیدن قائم، تو اس کا معنی ہے زید کا غلام کھڑا ہے، زید کا غلام کھڑا ہے۔ تو اب یہ غلام زیدن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے، اور قائم خبر بن جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے ہم فعل لے کے آتے ہیں، ضرب غلام زیدن، زید کے غلام نے مارا، تو اب یہ پچھلے فعل کے لیے کیا بن جائیں گے؟ فاعل بن جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکب غیر مفید جزء جملہ بنتا ہے، پورا جملہ نہیں بنتا۔ جزء جملہ بنتا ہے، پورا جملہ نہیں بنتا۔ تو اب یہاں پر جو مثالیں دی ہیں اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں۔ قلم زید نفیس، اس کا معنی ہے زید کا قلم عمدہ ہے۔ نفیس بمعنی عمدہ، زید کا قلم عمدہ ہے۔ اب دیکھیں یہ کس کی مثال ہے؟ مرکب اضافی کی۔ مرکب اضافی مصنف نے یہاں پر دی ہے۔ پہلی مثال مرکب اضافی کی ہے، دوسری مثال مرکب بنائی کی ہے، اور تیسری مثال مرکب منع صرف کی ہے۔ تو اب ہم اس کی ترکیب سمجھتے ہیں۔ قلم زید نفیس یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ قلم زید نفیس یہ پورا مفرد ہے یا مرکب ہے؟ اب اس میں بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ ایک کلمہ ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ یہ تو ایک سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ مرکب کہتے ہیں۔ قلم زید نفیس یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اب آگے ہم نے سمجھنا ہے مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے۔ تو پورا قلم زید نفیس یہ پورا کیا ہے؟ مرکب مفید ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید کا قلم عمدہ ہے، زید کا قلم عمدہ ہے، بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ قلم زید نفیس، زید کا قلم عمدہ ہے، زید کا قلم عمدہ ہے۔
تو یہ قلم زیدن آپس میں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ ہے مرکب اضافی۔ اب ان دونوں کو ملا کر ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم قلم زید نفیس مرکب مرکب مفید تام کلامی اسنادی جملہ کلام جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر ہم کہیں گے قلم زید مرکب مرکب غیر مفید۔ سمجھ آ گئی ہے؟ قلم زیدن جو ہے آپس میں مرکب غیر مفید ہے۔ قلم زیدن مرکب مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر کلامی، غیر اسنادی، مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ جی اب دونوں کو الگ الگ ترکیب کریں گے، جیسے الطعام حاضرون کو پہلے ملا کر ترکیب کی تھی، پھر دونوں کی الگ الگ ترکیب کی تھی، ایسے ہی قلم زیدن کو اب ہم نے ملا دیا ہے، اب ان دونوں کی الگ الگ ترکیب کریں گے۔ قلم زیدن، قلم لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم، مفرد کلمہ اسم مضاف، مفرد کلمہ اسم مضاف، زیدن لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب مرکب غیر مفید، مرکب ہے نا، مرکب غیر مفید ہے تو کہیں گے مرکب مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر کلامی، غیر اسنادی، مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو کر مسند الیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع مبتدا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی چونکہ یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مسند الیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع مبتدا۔ نفیس لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی محمول خبر، محمول خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مرکب مرکب مفید تام کلام اسنادی جملہ کلام جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایسے ہی آگے قام 14 رجلا، قام یہ فعل ہے، قام کیا ہے؟ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، ہم کیا کہیں گے؟ قام 14 رجلا مرکب مرکب مفید تام کلام اسنادی جملہ کلام جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ قام لفظ موضوع مفرد کلمہ فعل، فعل مسند، فعل مسند 14 14 یہ کس کی مثال ہے؟ مرکب بنائی کی، مرکب بنائی کی۔ 14 14 کو کہتے ہیں۔ 14 مرکب مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر کلامی، غیر اسنادی، مرکب بنائی ہو کر، مرکب بنائی ہو کر ممیز، مرکب بنائی ہو کر ممیز۔ رجلاً تمیز، رجلاً لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مسند الیہ فاعل، مسند الیہ فاعل، یہ قامہ کا فاعل ہے۔ یہ 14 رجلاً 14 مرد کھڑے ہوئے، کون کھڑے ہوئے ہیں؟ 14 مرد، جس سے فعل صادر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ تو کون کھڑے ہوئے ہیں؟ 14 مرد، تو یہ 14 رجلاً یہ کیا ہوں گے؟ آپس میں ممیز تمیز مل کر فاعل بن جائیں گے، فعل اپنے فاعل سے مل کر مرکب مرکب مفید تام کلامی اسنادی جملہ کلام جملہ فعلیہ خبریہ۔ خالد تاجر حضرموت، یہ مثال مرکب بنا صرف کی۔ خالد لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم مسند الیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع مبتدا۔ تاجر حضرموت، یہ تاجر مضاف حضرموت کی طرف، تو یہ آپس میں مرکب اضافی بنیں گے۔ تاجر حضرموت مرکب مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر کلامی، غیر اسنادی، مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ پھر تاجر حضرمت، تاجر لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم مضاف، مفرد کلمہ اسم مضاف۔ پھر حضرموت، جیسے بالا بکا آپ نے پڑھی ہے، مرکب معنی صرف کی مثال یہاں پر حضرموت ہے۔ حضرموت مرکب مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر کلامی، غیر اسنادی، مرکب معنی صرف ہو کر تاجر مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر کلامی، غیر اسنادی، مرکب اضافی ہو کر، مرکب اضافی ہو کر مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی محمول خبر۔ یہ خبر ہے کس کی؟ خالد مبتدا کی، خالد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مرکب مرکب مفید تام کلام اسنادی جملہ کلام جملہ اسمیہ خبریہ۔